بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر گئی تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کون غسل دے گا؟ فرمایا، میری اہل بیت کے قریب ترین مرد مجھے غسل دیں، اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے وہ فرشتے ہوں گے جو تمہیں دیکھتے ہوں گے مگر تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ عرض کیا گیا، آپ پر نماز جنازہ کون پڑھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ اور کفن پہنا کر خوشبو لگا دو تو مجھے میرے اس تخت پر لٹا دینا اور اسے میری قبر کے کنارے رکھ دینا۔ اس کے بعد تم سب لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے جو مجھ پر صلات عرض کریں گے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد میکائیل علیہ السلام، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے بعد ملک الموت فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ صلات عرض کریں گے۔ پھر تم لوگوں کی باری ہے، اور تم میں سب سے پہلے میری اہل بیت کو چاہیے کہ وہ صلات پیش کریں۔ اس کے بعد تم سب لوگ باری باری گروہ کی شکل میں آنا اور تنہا تنہا صلات پیش کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قبر اطہر میں کون داخل کرے گا؟ فرمایا، میری اہل بیت، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد ہوگی جو تمہیں دیکھتے ہوں گے مگر تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ ابن سعد علیہ رحمہ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد از وصال تخت پر لٹا دیا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں امامت نہ کرے، کیونکہ آپ ہی حیات و وفات میں تم سب کے امام ہیں۔ چنانچہ لوگ جماعت در جماعت بن کر اندر داخل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صف در صف صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ ان پر کوئی امام یا تکبیر کہنے والا نہ تھا، بلکہ لوگ اس طرح سلام عرض کرتے تھے، یا نبی اللہ، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے خدا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا آپ نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو عزت دی اور آپ نے امت کو نصیحت دی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی توفیق دی اور اس نے اپنا کلمہ عطا فرمایا۔ اے خدا، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے اس کی اتباع کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور آپ کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اس دعا و سلام پر سب لوگ آمین آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ تمام مردوں نے صلاۃ و سلام عرض کیا اور پھر عورتوں نے اور پھر اسی طرح بچوں نے بھی عرض کیا۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ کے جسد اطہر کو 3 دن تک ٹھہرایا گیا اور دفن نہیں کیا گیا۔ لوگ آپ پر جماعت در جماعت داخل ہوتے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے تھے، نہ صفیں باندھی گئیں اور نہ کسی امام نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے ابو عازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے روح قبض فرمائی تو مہاجرین فوج در فوج داخل ہوتے اور آپ پر صلاۃ و سلام عرض کر کے باہر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد انصاری اسی طرح جاتے اور باہر آتے رہے۔ پھر تمام اہل مدینہ گئے، یہاں تک کہ جب تمام مرد فارغ ہو گئے
تو عورتیں داخل ہونا شروع ہوئیں۔ جیسے ہی عورتیں اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے فریاد و فغاں اور بے صبری کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ وہ حسب معمول کرتی ہیں۔ اچانک حجرے میں زوردار دھماکے کی مانند آواز سنائی دی اور سب عورتیں متفرق ہو گئیں اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یکا یک ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہر مرنے والے کی طرف سے تعزیت اور صبر و شکر ہے، اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صلہ ہے، اور ہر مافات کا خلف ہے۔ مجبور وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے، اور مصیبت زدہ وہ شخص ہے جسے ثواب سے محروم رکھا گیا۔ الغرض اس کے بعد عورتوں میں سے کسی نے آہوزاری نہ کی اور خاموشی سے صلاۃ و سلام عرض کرنے لگی۔ لا تعداد درود و سلام اس سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔